نشہ جب کوئی کرتا ہے نا تو صرف وہ نشہ نہیں کرتا, آپ سب کی توجہ چاہوں گی, اس سے پہلے بہت سارا جادو چلاتا ہے تو پھر نشہ کرتا ہے. اب اس میں اس کی اپنی ذات بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ آپ خود بھی اپنے آپ کو ڈسیو کرتے ہیں اور اس کے بغیر آپ نشہ نہیں کر سکتے. دا پوائنٹ از کہ آپ خود کو دھوکے میں رکھنے کے بغیر نشہ نہیں کوئی کر سکتے. اپنے آپ کو دھوکے میں یہ رکھنا ہے کہ یہ اس دفعہ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. نشہ مجھے کوئی نقصان نہیں دیتا, نشہ اتنا نہیں میں کرتا کہ بے کنٹرول نہ کر سکوں. سگریٹ مجھے نقصان نہیں دیتی, سگریٹ میں کنٹرول وے میں کر سکتا ہوں. میرے مسائل جو تھے وہ ہیروئن سے آئے تھے, چرس مجھے مسئلہ نہیں کرتی. اب یہ دے آر سو مینی تھنگس, سو مینی جسٹیفیکیشن جو کوئی اپنے آپ کو دیتا ہے. تھوڑا سا کیا, زیادہ نہیں کیا. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے پیشنٹس کی جو میموریز ہوتی ہیں یا جو انٹرپریٹیشن ہے دوسرے لفظوں میں جو اس نے بتانا ہے, اس کی کل مجھے ایک پیشنٹ کی فیملی نے بتایا, پتہ نہیں اب انہوں نے فیکٹس بتائے یا ویسے انہوں نے کہا کہ یہ 200 گرامز پر ڈے چرس یوز کر رہے تھے. سمجھیں گے جادوگر کون ہوتے ہیں؟ ٹرکس جن کے بہت کمال کے ہوتے ہیں, ٹرکی ہوتے ہیں. وہ ٹرکس میں آپ میں سے سب نے میجیشین شو کبھی نہ کبھی دیکھا ہی ہوگا, اور کچھ نہیں تو اسکول میں تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسکولز میں جو ایک میجک ٹرک ہوتا تھا نا, ایسے انہوں نے رومال چھٹکا ہے اور کبوتر اڑ کے نکل گیا ہے, پتہ نہیں اور کیا کیا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کچھ اور ہونا اور آپ کے سامنے پریزنٹ کسی اور طرح سے کر دیں. میجیشین مینس ٹرکس کو استعمال کر کے حقیقت کو بلر سا کر دینا, چینج کر دینا. ایسے مجھے یاد ہے میں نے ایک میجک شو دیکھا تو انہوں نے ایسے ہوا میں اسٹک کو پھینکا اور ان کے ہاتھ میں ایک رومال آ گیا. یہ میرے لیے بہت, وہ سب کے سامنے کر رہے تھے, گراؤنڈ میں وہ کر رہے تھے, ہم لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اسکول میں. یہ کیسے پاسبل؟ میں نے نہیں پتا, میں نے نہیں دیکھی نہیں, میں نے نیچے گری. I don't know, تسی زیادہ بہتر جانتے ہو, I don't know. But that was actually میں مجھے یہ تو پتہ ہے نا کہ ایسا کچھ تھا نہیں, وہ کوئی ٹرک کی تھا. تو یہ ہے کیپیسٹی ہمارے پیشنٹس کی. Now you can relate, غور سے سمجھنی ہے. بیٹھتے انہوں نے سفیان بات یہ کی, میں تنگ آ گیا ہوں اپنی وائف کی چوکیداری سے, میں تنگ آ گیا ہوں اپنے فادر کے بیہیویئر سے. یہ میرے بڑے بھائی کو پیسے دیتے ہیں, ان کو بزنس کروا کے دیتے ہیں, مجھ پہ یہ ٹرسٹ نہیں کرتے. مجھے کک مار کے انہوں نے UK بھیج دیا ایٹ دا ایج آف 18 اور میں وہاں سڑتا رہا. اب میں آیا ہوں, اب میں واپس جانا چاہتا ہوں. میں اپنی زندگی میں اتنی مداخلت پسند نہیں کرتا. میری وائف نے میرا جینا محال کیا ہوا ہے, مجھے اپنی مرضی سے ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں ہے, میں اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا. اینڈ فیملی اسٹارٹ گیو جسٹیفیکیشن. فادر ڈیفینسو موڈ میں آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا ہم نے تو تمہارا زیادہ خیال رکھا. یعنی فادر بھی ان کو تسلی دینا شروع ہو گئے اور وائف بھی غصے میں آ گئی. تو اس کا کیا مطلب تھا؟ پھر میں نے ان کو کہا, میں نے کہا اس کو کہتے ہیں نشئی جادوگر ہوتے ہیں. کہ ایکچولی میں یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا پرابلم, دا ریلیپس. یو may have apologetic behavior, میں نے یہ کر دیا, مجھ سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, let's talk about it. Instead of saying all these things, you are saying تسی یہ کیتا, تسی وہ کیتا. تو ایک دم سے فیملی جو ہے وہ کسی اور طرف لگ گئی, جس پہ ہمارے پیشنٹ بہت دفعہ, حالانکہ ہم ان کے ساتھ نیگیٹو بیہیویئرز نہیں رکھتے, لیکن وہ نیگیٹو ایکسپیکٹیشن ہم سے رکھتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ون ڈے ولنگ ویز میں پانی کہا جائے گا کہ پانی تے زندہ رہو, ایسے ہونا لائٹر نوٹ انہوں نے بات کی. نہیں, نشے کے مریض ہیں. دیکھا اب یہ جادو بولے گا کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. وہ ہمارے ایک پیشنٹ ادھر ہی بیٹھے ہوئے, انہوں نے اپنی فیملی کو یہ کہہ کر فالو اپ کینسل کروائے کہ وہاں پر ہمارے لیے یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے.
نشے, اب میری نظر نہیں, ہمارے نزدیک آپ کو پتہ بھی نہیں ہے آپ کتنے قابل احترام ہیں, آپ کو فیل ہوتا ہے. تو ہمارے سب کانشیس میں آپ اور ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے رسپیکٹ کے حوالے سے. میرے پاس 21 گریڈ کا افسر آئے گا اور میرا پیشنٹ ہوگا, دونوں کی رسپیکٹ برابر ہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پرابلم میں آپ ہیں یہ ایک بیماری ہے, اور بیمار لوگوں کے ساتھ نیگیٹو فیلنگز ڈیولپ نہیں کی جاتی, ان کی مدد کی جاتی. کہ یہ جو ڈیفنس موڈ پہ آپ کو بھیج دیتے ہیں, یا ہمیں بھی ایٹ ٹائمز, تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے ان کا, یہ ان کا انکانشیس رسپانس ہے کہ جب بھی وہ بات کریں. اور اتنی زبردست بات ہے کہ ہم اگر کوئی بات, جیسے اگر مجھے مس کو کوئی بات کہنی ہے کہ یہ آپ کو نہیں کہنی چاہیے تھی, اور انہوں نے ایکسکیوز می وہ بات کو سمجھا اور مجھے کہا مس آئندہ سے آپ کو بالکل شکایت کا موقع نہیں ملے گا, اور ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا. مجھے لگا کہ انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا ہے اینڈ شی ول ڈو بیسٹ نیکسٹ ٹائم. فوراً سے مس ایک چھوٹی سی فرمائش مجھے کر دیں گی, غور سے سمجھنی ہے یہ بات. فوراً سے جیسے ہی ہمارے تعلقات بہتر ہوئے تو ایک فرمائش آ گئی پیشنٹ کی طرف سے کہ چلیں مجھے ایک میل ہی بنوا دیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سب کوئی ڈفرینٹ پلان کو نہیں فالو کرتے, ہم ایک ہی اسٹرکچر سائنٹیفک اپروچ کو فالو کرتے ہیں. اور یہی ہماری ریکویسٹ فیملی سے بھی ہوتی ہے کہ میری یعنی پروفیشنل کی, فیملی کی اور پیشنٹ کی کامن سینس ریزلٹس نہیں لا سکتی ہے. اگر میں کہوں کہ میں پیشنٹ کو خوش کر کے اس سے کمپلائنس لے لوں, اس سے بڑی نیگلیجنس نہیں ہوگی. ہمارا پیشنٹ کبھی بھی خوش ہو کے نہیں دیتا. آپ اس کی ایک بات مانیں گے 10 لسٹ میں تیار ہوں گی, اس کا قصور نہیں ہے, پیٹرن ایسا ڈیولپ ہوا ہے. کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور ایک بندہ اپنی زندگی کو خرابی کے دہانوں پہ لے کے جا رہا ہے, تو اس وقت فیملی کیوں کوئی علاج کا انیشیٹو نہیں لیتی؟ کہ فیملی بھی ڈینائل میں ہوتی ہے, فیملی بھی اس بات کو سمجھ رہی ہوتی ہے, جو کہ ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اس کے بس کی بات ہے. آئی نیڈ یور فل اٹینشن فرام دا فیملی. کہ فیملی اس وجہ سے سلمان صاحب نہیں انیشیٹو لیتی کیونکہ فیملی کو یہ لگتا ہے, کیونکہ پیشنٹ یہ ایسی باتیں کر کے بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوتا ہے کہ میں بس چھوڑنے والا ہوں, میں نے بس چھوڑ دی, اب تو میں صرف الکوہل لے رہا ہوں, الکوہل اتنی نقصان دہ نہیں ہے, کوکین یہ وہ جادوگری کر رہا ہوتا ہے. اور فیملی جو ہے, دیکھیں میں تو آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم پروفیشنل وی ہیو ٹو بی آن گارڈ اینڈ ویری اسکل کٹ کو اپ ڈیٹ رکھتا. اور فیملی تو ایک اتنی ایموشنل بانڈ کے ساتھ ہوتی ہے کہ پیشنٹ ہنستا ہے تو فیملی ہنستی ہے, پیشنٹ روتا ہے تو فیملی کی اس دن تکلیف دہ ہوتی ہے سچویشن. سو وہ تو بلیو کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ فیملی آپ کو ہر دفعہ موقع دیتی ہے, حالانکہ ان کو 100% ایک ٹائم پہ یہ بلیو ہو جاتا ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ایک آخری موقع دے کر دیکھتے ہیں, ایز ایف کہ یہ ان کے بس کی بات ہے, حالانکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ مینی ٹائم وہ اچھا. اور پھر پیشنٹ چاہے وہ دھمکا کر فیملی سے اپنی بات منوائے, چاہے وہ منت کر کے فیملی سے اپنی بات منوائے, چاہے وہ رو کر پیشنٹ اپنی بات منوائے, کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال کر کے وہ اپنی بات منوانے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. یہ بات یاد رہے کہ ہمارے جو آپ کے جو لوڈ ون ہیں, ہمارے پیشنٹ اپنی فیملی سے بات منوانے کے لیے آخری حربے تک یوز کریں گے. سر نے کہا کہ, اور یہ پرنسپل ہے, سائنٹیفک پرنسپل ہے کہ آپ مریض کے پیچھے نہ لگیں. اب چاہے مریض آپ کو کہیں یہاں سے جاتے ہی ہم اللہ کے گھر جا کر حاضری دیں گے کہ اس نے میری زندگی بچا دی اور مجھے نئی زندگی دی, ہم لوگوں کو اتنا اچھا ایک سینٹر دے دیا اینڈ واٹ ناٹ, بہت ہی اچھی بات, ٹھیک. جاتے ہی ہم
ایون یہ بات بھی نہیں, اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ایون یہ بات بھی نہیں, ود ڈیو آل ریسپیکٹ, کوئی بات بھی پیشنٹ کی. اچھا, اس کی میں آپ کو تھوڑی سی سائنٹیفک ریزن اور مینیفیسٹیشن بتاتی ہوں. جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں, سوچتے ہیں, تو ہمارے برین میں ایک راستہ بنتا ہے اس کا, ٹھیک؟ جو بھی سوچتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, اس کا ایک راستہ بنتا ہے. اسی طرح بات ماننے اور منوانے کا بھی راستہ بنتا ہے. ہمارے پیشنٹس کی پرسسٹنٹ پریکٹس ہے, موٹے تگڑے راستے بنے ہوئے ہیں بات منوانے کے, اور فیملیز کے برین میں موٹے تگڑے راستے ہیں بات ماننے کے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آج میرا بریانی کھانے کو دل چاہ رہا ہے, تو امی آج آپ اپنے ہاتھ سے مجھے بریانی بنا کے دیں. اپرینٹلی بالکل کوئی یہ اتنی کوئی ڈینجرس بات نہیں ہے, لیکن پرانا راستہ آلریڈی جو بہت تگڑا ہے, کیا ہوگا؟ وہ اسٹرینتھن ہو جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا, اور پیشنٹ کا بات منوانے کا اور فیملی کا بات ماننے کا راستہ. اچھا, اس کا حل کیا ہے کہ ہم اتنے ظالم ہو جائیں کہ بریانی دی پلیٹ ہے وہ بھی نہ انہوں منگا کے دیے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بیٹا آج نہیں کل. اچھا, ہمارے پیشنٹ نے, یہ پیشنٹ کے سامنے چونکہ بات ہوتی ہے, ایسے ایک دم سے میرے ذہن میں آیا, ایک پیشنٹ نے اپنی ڈاکٹر صاحب نے ایک رول بتایا کہ جو بچہ آپ کی بات مانتا ہے اس کی 4 میں سے 1 بات مانے, اور جو ہمارے مہمان ہیں ان کی ابھی فی الحال کوئی بات نہیں ماننی. اس چیز سے جو تکلیف فیملی کو ہو رہی ہوتی ہے, ایک بندہ جس کی دل اس کے ساتھ دھڑکتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ دن رات یہ اس طرح کی پرابلم میں ہے, تو وہ تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے ٹو کیٹر دیٹ پین. اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ مریض کو اس کی مرضی کے اگینسٹ ٹریٹمنٹ میں لے کر آئے, کیونکہ آپ اس کو دیکھتے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, وہ اپنی زندگی برباد کر رہا ہوتا ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں رہتے. فیملی ممبرز آپس میں, ہم کمنگ ڈیز میں فیملی سسٹم اپروچ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ صرف آپ کے تعلق مریض کے ساتھ نہیں, آپ کے آپس میں تعلقات بہت خراب ہو جاتے ہیں. فیملی ایک تکلیف کو دور کرنے سے, یعنی موٹیویشن کیا ہے؟ تکلیف دور کرنا. جب پیشنٹ یہاں پر آتا ہے تو وقتی تکلیف دور ہو جاتی ہے نا. اچھا, اب فیملی کو ایک ڈینائل اور ایک ڈیلوژن میں چلی جاتی ہے, ہوں ویسے مسئلہ نہیں کوئی آنا, کیونکہ یہ سوری بھی کر رہا ہے, یہ تو بات مان رہا ہے, یہ تو سمجھ رہا ہے, اس کو تو بہت, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم مے بی پیشنٹ کو واقعی میں ہی سمجھ آ رہی ہو, مے بی وہ واقعی ہی یہ فیصلہ کر چکا ہو, لیکن آپ کی موٹیویشن پھر کہاں جاتی ہے؟ ویئر از یور موٹیو؟ آپ کہاں پر پھر اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کریں گے کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کے لیے؟ صرف ایک علاج کے لیے آپ ہمارے پاس ہیں, ایسے ہی ہے, علاج ہے, ریکوری ہے, یہی 3-4 چیزیں ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہوتی ہے, برتھ ڈے ہے, ایگزام ہے, بزنس ہے, آپ پوری توجہ سے بات سنیے گا, اس کی ارجنسی, اس کی امپورٹنس سے ہمارا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. کوئی ایک بندہ ہے اس کا بزنس ڈوب رہا ہے, ایک بندہ ہے جس کے ایگزام ہیں, کالج مس ہو رہا ہے, یونیورسٹی مس ہو رہی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, دے آر ایکولی امپورٹنٹ. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ ریکوری کا پرائورٹی پر ہونا, آپ کی بیماری اتنی سمجھداری نہیں رکھتی کہ اس کے یہ مسائل چل رہے ہیں تو میں ابھی ہٹ نہ کروں. ریسنٹلی ہمارے ایک پیشنٹ ہیں جن کے فادر کو بہت ہی کرونک ایک بیماری ڈائگنوز ہو گئی جب وہ یہاں پر ٹریٹمنٹ میں تھے, تو ان کے بھائی آئے جو کہ ٹریٹمنٹ میں اتنا فریکوینٹ نہیں تھے. ان کی وائف کافی سمجھتی تھی, ان کے فادر کافی سمجھتے تھے, مدر کافی سمجھتی تھی. تو بھائی آئے, انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈاکٹرز کی ساری چیزیں یہی کرتا ہے, تو آپ ایسا کریں اس کو جو ہے نا وہ چھٹی دے دیں. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا ابھی ان کے لیے سیف نہیں ہے, اب دیکھ کتنی بڑی پرابلم ہے. سو آئی ہیو ٹو سے واٹ از سپوز ٹو سے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کی تکلیف سے 1% ڈس ایگری نہیں کرتی, بٹ اٹ ول ناٹ سیف فار ہیم, کیونکہ اسٹریس کا مینجمنٹ ان کا برین ڈرگ ہی کرتا ہے. بہرحال سم ہاؤ انہوں نے بات
کو پوری طرح سے شاید فالو نہیں کیا اور پیشنٹ ریکمنڈیشن سے پہلے چلے گئے. اب وہ فالو اپس کو مس اس وجہ سے کر رہے تھے کہ ابھی ہماری فلاں ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے, ابھی ہم نے یہ کرنا ہے, ابھی ہم نے وہ کرنا ہے. اینڈ فرام لاسٹ 3 or 4 weeks وہ ریلیپسڈ ہیں, وہ بری طرح سے ریلیپسڈ ہیں کہ مجھے 2-3 دن پہلے ان کے فادر کی کال آئی کہ وہ تو بہت ہی برے حالات میں ہیں پہلے سے بھی. جس فادر کی طبیعت کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے ٹریٹمنٹ کو سبوٹاج کیا, اسی فادر کی طبیعت میں بہتری کا سبب بنے یا خرابی کا. مینی ایگزامپل. آپ کا برین, پیشنٹ کا برین کیلکولیٹ کرتا ہے. ہمارے ایک پیشنٹ تھے, ان کے یہ الفاظ تھے کہ ہمارا برین کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے چیزوں کو کہ کہاں کیسے راستہ بن سکتا ہے. سو آپ اپنی ڈیزیز کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. پوائنٹ از دیٹ کہ یہ کوئی ہمارا پرسنل انٹرپریٹیشن نہیں ہے, یہ آپ کی بیماری کی انٹرپریٹیشن ہے. وہ کہتی ہے نہ کوئی خوشی, نہ کوئی غمی, نہ کوئی دیر از نتھنگ جس کو کہ وہ یوٹیلائز نہ کریں. ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ فیملی کے ساتھ ایک گول سیٹنگ ہوئی بھی ہے, یہ ان کو لگتا ہے گول سیٹنگ ہے, ایکچولی میں یہ رائٹ ڈائریکشن نہیں ہے. ٹھیک, پوائنٹ یہ ہے کیا میں یہ بات کہنے سے کتراؤں کیونکہ کل کو جا کے یہ اپنی فیملی کو کہیں مس شمائلہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا تو میں نے ان کے گروپ میں نہیں جانا. ٹھیک, لیکن مجھے آپ سب کا کوآپریشن اس لیے چاہیے کہ ہم آپ کے کوآپریشن سے صحیح بات کہنے کے قابل ہوتے ہیں. دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ ابھی بھی ہم آپ سے کھل کر نہیں کر سکتے, لیکن وی آر فارچونیٹ. ہمارے یہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ اتنا کانفیڈنس دیتے ہیں. دیکھیں اب یہ مجھے تو یہ میریکل لگتا ہے کہ ان کے سامنے ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اینا دی کوئی گل نہیں مننی اور یہ الاؤ کر رہے ہیں. یہ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ جان کے کوئی ایسا نہیں کرے گا. جس پیشنٹ کی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, میں نے ان کو آنسوؤں سے روتے دیکھا تھا اپنے سامنے کہ مس آپ کیا کر رہی ہیں, میرے فادر کی یہ کنڈیشن ہے. لیکن اسی فادر کو جان بوجھ کے تو نہیں انہوں نے اتنی تکلیف دی ہوگی. جب بیماری کو کوئی بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرے گا, کانسیکوینسز یہی ہوں گے. آپ اور میں اگر ریزلٹس لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی کامن سینس کو یوز نہیں کرنا. اس میں آپ کو لگے کہ مجھے بورنگ ہے سننا, ایک ہی بات کو میں بار بار سنوں, اور یہاں پر بہت دفعہ ہم نے یہ باتیں سنی ہیں, پھر بھی کیونکہ اس کے نیورل پاتھ ویز ہیں کٹو کٹ بھی 10 سال ہوں گے. 10 years سے یو آر ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ ناؤ ون فائن ڈے ایک جھٹکے سے یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے, آئی ول ناٹ ڈو دس اگین, اینڈ یو ول ناٹ. ڈیفینیٹلی دیر از اے نیڈ جس کا پورا ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک اسٹرکچر چاہیے, پروفیشنل ہیلپ, فیملی سپورٹ, اسکل کٹ, ول, موٹیویشن اینڈ واٹ ناٹ. لیکن ایک چیز جو بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے, جو کہ آپ کا ٹاپک ہونا چاہیے آپس میں ود اس, وائی یو آر ہیئر. یو آر ناٹ ہیئر فار پرفارمنگ سم تھنگ. باہر جا کر آپ مجھ سے یہ بات نہیں کریں گے کہ ابھی تو ہمارے پیشنٹ اتنے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں, وہ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں سر سے بھی کہا کسی نے, مجھے بتائیں میں یہاں سے جلدی ایسے نکل سکتا ہوں. اور میں حیرت سے ان کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کہاں سے میں نے یہ کلو دیا ان کو کہ آئی ایم دا پرسن جو آپ کو جانے میں مدد کرے گا. بیکاز گینز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں نا. ہو سکتا ہے منی ہمارا گین نہ ہو, پرائمری پرسنل ڈیولپمنٹ, پلیئر کام پہ آنا, یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند اور زیادہ اٹریکٹیو ہوں. سو پوائنٹ یہ ہے جو فیملیز کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو وہ کہتے ہیں یہ ہمیں کس نے سکھایا, ویلڈ کوسچن ہے احمد صاحب کا. یہ ایکچولی میں ہمیں جادوگر کون بناتا ہے, تو کون بناتا ہے جادوگر؟ ہاں, آپ کو جادوگر کون بناتا ہے, کیسے بناتا ہے؟ آپ کا جو کیمیکل ہے وہ آپ کو میجیشن بناتا ہے. وہ ایک لفظ ہے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چومکھی لڑائی لڑنا. آپ چومکھی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ, اپنے آپ کو تسلی, مدر کو تسلی, فادر کو تسلی, کولیگز, واٹ ناٹ.
everybody, you have to defend yourself. اور جب آپ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے ایک جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اس جھوٹ پہ آپ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر ہے مسئلہ کہ ہم سب بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, بٹ ڈیفینسو اسٹیٹ میں ہم ڈیلوژنل نہیں ہوتے, بٹ ہمارے پیشنٹ ڈیلوژنل ہو جاتے ہیں, فالس بلیف. وہ کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مینوں کھانا ہضم ہونا ہے تو سگریٹ دے نال ہی ہونا ہے تو اے ہی سچ ہے. کہ اصل میں جو بھی بات آپ کو پیشنٹ کی طرف سے آئے تو اس کا وہ کیا ہے, اس کے پیچھے نہیں لگنا, چاہے وہ جتنی بھی سمپل نائف اپرینٹلی آپ کو بات. اس پہ آپ لوگوں کا کوئی فیڈ بیک ہوگا؟ کیا ہم ٹھیک بات نہیں کر رہے؟ کیا پیشنٹ کے پیچھے لگنا چاہیے ذہن؟ اگر پیشنٹ کہتا ہے میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا, میں نے ایک سگریٹ پین دو, تو کیا فیملی کو فالو کرنا چاہیے؟ کہ ایکچولی میں اندر سے ہر پیشنٹ ٹھیک ہونا چاہتا ہے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ ریسنٹلی تو مجھے بہت ہی موقع ملا ہم سب کو کہ پیشنٹ کی ٹھیک ہونے کی تڑپ کو دیکھنے کا, جس میں شہباز صاحب, یہ عثمان شہباز صاحب ہیں اور 2-3 پیشنٹس ہیں, کہ ایکچولی میں کر وہ کچھ اور رہے تھے لیکن وہ واقعی میں اس چیز سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں. لیکن جب بیماری کے انفلوئنس میں آپ ہوتے ہیں تو کسی بھی بات کو سمجھنے کی کیپیبلٹی آپ کی نہیں ہوتی, کسی بھی بات کو سمجھنے کی. ابھی جیسے ابھی آپ جو بات سمجھ رہے ہیں پہلے دن سمجھ پا رہے تھے, ٹھیک. سو آہستہ آہستہ جب آپ کلاؤڈ, آپ کے انفلوئنس ٹھیک ہوتا ہے تو پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے, پھر آپ صحیح سمت میں جانا شروع کرتے ہیں. لیکن کیا ڈیزیز سیلف بہت ویک ہے آپ کی؟ بہت تگڑی ہے, کیونکہ آپ نے ہمیشہ اس کو فالو کیا ہے. تو کیا آپ کی ڈیزیز سیلف 1 منٹ میں مان جائے گی کہ تینوں کہہ رہے ہیں ٹھیک رہا تے چل, تو 100 چیزیں آپ کو بتائے گی, اچھا ہم تو ایڈا ہی نیک ہو جائیں کہ سگریٹ ہی نہ پئیں, اور سگریٹ کے بغیر تو میری زندگی میں کوئی چل نہیں ہوگا, فن نہیں ہوگا. سو یہ جو ڈیزیزڈ سیلف ہے نا, اس کو پہچانے اور اس کو فیڈ کرنے کی بجائے اپنی ریکورنگ سیلف کو فیڈ کرے. آج ایک پیشنٹ نے اپنی فیملی میٹنگ میں بہت ہی زبردست بات کی, بلال صاحب نے, بلال امین صاحب نے. انہوں نے کہا میں نے ایک چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اپنی نہیں چلانی, میں نے یہ سیکھا یہاں سے, میں اپنے والدین, اپنے پروفیشنلز کی بات, ان کو ایون میری وائف, میں اپنی عقل پہ یقین نہیں کروں گا. اور ایک بائی پولر پیشنٹ کے لیے اس بات کا فیصلہ کر لینا بہت بڑی بات ہے. ابھی چاہے انہوں نے ایگزیکیوٹ نہیں بھی کیا, ایک بائی پولر پیشنٹ, ویسے تو ہمارے سارے پیشنٹ ہی, لیکن اگر کسی کے ساتھ بائی پولیرٹی کا ایشو ہے تو اس کے ساتھ گرینڈیوسٹی کے مسائل ہوتے ہیں. اس کو لگتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ سب سے پہلے فالو ہونا چاہیے. سو اگر کوئی یہ ایک فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے میرے پیرنٹس کی بات, ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا بے شک دوسرا نمبر رکھیں, پہلا نمبر اپنے پیرنٹس کا رکھیں. یہ انسائٹ ایک پیشنٹ کی صحیح فیملی کام پروفیشنل کے یہ سنرجائز کرتے ہیں. ہم سنرجائز کا مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ کوئی پیشنٹ کا کمال نہیں ہے, یہ کوئی پروفیشنل کا کمال نہیں ہے. میں آپ کو اگر ٹرولی بتاؤں تو فیملی کی مدد کے بغیر وی کین ناٹ گیٹ دا ریزلٹس, چاہے پیشنٹ 2 سال ہمارے پاس رہے. وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنوے, صحیح بات کہنا, صحیح فیصلے لینا, فیملی اور ہم سب وی آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید ہمارے کیس میں ہماری تو اتنی زیادہ انفلوئنس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بیکاز ہم تو بچے ہیں, بٹ آپ نمبر میں زیادہ ہیں. اس بات کو یاد رکھیں. اور آپ کا اپنے فادر کے ساتھ ایک بانڈ ہے ایموشنل, جس کو وہ مس کرتے رہے تھے اور ابھی بھی وہ انجوائے کرتے ہیں آپ کے اکٹھے آ کر ملنے سے, بیکاز ان کی النس کی وجہ سے ان کے بہت سارے خدشات تھے, وہم تھے کہ ان کا کوئی اور پلان ہے مجھے انڈور کروا کر. سو ابھی چیزیں جب آپ رائٹ ایکشن لیتے ہیں, اب سوال یہ ہے کیا ہمیں پتہ ہے رائٹ ایکشن کیا ہے؟ ایز اے فیملی جس سوال کا جواب آپ نے ڈھونڈنا ہے وہ یہ ہے
کہ صحیح ایکشن یا آنسر کیا ہے. جب یہ نشہ کرے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اگر مجھے چیخنا نہیں ہے، مجھے دھمکیاں نہیں دینی، مجھے ترلے نہیں دینے، مجھے منتیں نہیں کرنی، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اور اگر یہ بات نہیں مانتے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اگر یہ بات مانتے ہیں تو مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ ہے فیملی کی لرننگ. کوئی بہت ایسی کوئی بات نہیں ہم آپ کو بتا رہے کہ جی کوئی بہت میریکل چمتکار ہو جائے گا. آہستہ آہستہ آپ سیکھ جاتے ہیں کہ جب آپ دا رائٹ ایکشن کیا ہے، رائٹ ایکشن کیا ہے. جیسے ابھی ہم اس بات پر بہت زور دے رہے ہیں جو آج کی بات ہے کہ پیشنٹ کے پیچھے نہیں لگنا. ٹھیک. اب آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال ہوں گے. آئی ریئلی وانٹ کہ آپ اس کو ضرور پوچھیں کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں پیشنٹ کے پیچھے نہیں لگنا. کیونکہ اس کی کوئی ابھی ڈائریکشن نہیں ہے، اس کی کوئی ڈیسٹنی نہیں ہے. ابھی اس کو خود نہیں پتا میں کدھر جا رہا ہوں، تو اس کے پیچھے لگ کے ہم کہاں جائیں گے ہارون صاحب؟ ٹھیک. تو اندھیرے میں جانے کی بجائے ہم اس چیز کو فالو کریں، اس کے پیچھے لگیں جس کے ریزلٹس ہم نے دیکھے ہیں. اور وہ سائنٹیفک اپروچ ہے، وہ ولنگ ویز نہیں ہے، وہ مس شمائلہ، ڈاکٹر صداقت، ندیم نور صاحب نہیں ہے، وہ سائنٹیفک پروون بات ہے. آپ ضرور اس کو سرچ کریں کہ جس بندے کی مرضی اپنے اوپر نہیں چلتی، کیا اس کی مرضی کو فالو کرنا چاہیے. یہ میں اس لیے بار بار کہتی ہوں کہ کہیں یہ فیملیز اور پیشنٹ یہ فیل مت کریں کہ وی آر بیڈ. یہ پاتھ ویز ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ڈیولپ ہو گئے. نشے کی بیماری کی مینیفیسٹیشن ہی یہ ہے کہ ایک بندہ سب سے زیادہ دھوکہ کس کو دے رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو. تو اگر وہ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ گلا تو نہیں بنتا نا، وہ زیادہ اپنے آپ کو دھوکہ. سو اگر اس بات کی طرف دھیان آپ کا آ جائے، انسٹیڈ آف ڈیفینڈنگ یو اسٹارٹ شیئرنگ اٹ، آپ اس پہ غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں وہ بندہ جو کسی کو ایک بات بھی نہ کہنے دوں، میں کیسے اپنے آپ کو اتنا دھوکہ دے کر اور غلط چیزوں کو، مطلب مجھے یہ سٹیٹمنٹ کی پیشنٹ اگر مجھے لگتا ہے کہ صحیح سٹیٹ میں اس بات کو انالیسس کریں کہ چرس لیگل ہے یا ویڈ لیگل ہے، آپ کو لگتی ہے کہ یہ چرس کرنے کی کوئی بہت ویلڈ ریزن ہے کہ یہ لیگل ہے؟ تو اگر کسی کو فوڈ ایڈکشن ہے تو کھانا تو اس کے لیے نقصان دہ ہے نا. یا کسی کو ڈائبٹیز ہے، چینی تو انلیگل نہیں ہے نا، میٹھی چیزیں تو انلیگل نہیں ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے. اور اگر ایک پیشنٹ اپنے آپ کو یہ خود فریبی میں رکھتا ہے کہ ویٹ تو لیگل ہے، اب آپ سو مچ سو دیکھیں کہ صرف اپنے آپ کو نہیں، وہ پیشنٹ اپنی فیملی کو بھی اس لپیٹ میں لے آتا ہے کہ ویسے کہتے ٹھیک رہا، یعنی کہ صرف چرس لیتا ہے. یہ زیادہ تر ہم فیملی سے نہیں، صرف چرس لیتا کا مطلب کیا بھلا؟ فیملی جب ہم سے پریزنٹنگ کمپلینس شیئر کر رہی ہوتی ہے نا، کچھ بھی نہیں، اور جسٹ ایک یہ چرس تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو چرس تے منڈے شنڈے کار ہی لیندے نے. وہ پوائنٹ از دیٹ کہ منڈے شنڈے اگر ایڈکشن ڈیزیز کے ساتھ ہے تو وہ صرف چرس بھی نہیں کر سکتے، وہ صرف سگریٹ بھی نہیں اور کیا آپ سمجھ لیں کہ مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ پیشنٹ ایک سمپل سا فیکٹ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، یہ کہ دے آر ناٹ فٹ فار دا کیمیکل. اتنی سی بات ہے نا، دے آر ناٹ فٹ فار دا کیمیکل. میں اس چیز کو یہ بھی آپ کو بتا سکتی ہیں، فیو یو آر رائٹ، لیکن جو کوئی اندر سے چاہے گا نا کیمیکل لینا، اس کے ذہن میں یہ ایکسکیوز آئے گی کہ if everybody is doing تو now it's a need, it's not a need. ٹھیک. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل کچھ بھی نہیں لیتے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو، مجھے ایک پیشنٹ نے یہ بات کی کہ میرا تو کام انٹرنیشنل لیول پر ہے اور مجھے گوروں کے ساتھ میٹنگ کرنی پڑتی ہے، تو وہ تو آرام سے لیتے ہیں، اور اگر میں نہیں لیتا تو اس پہ میرے پہ بزنس پر فرق آئے گا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو ان کا مائنڈ اس کو ایک ایکسکیوز بنا. یہی تو بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو خود فریبی ہے وہ کسی کو نہیں دے رہے، وہ خود کو دے رہے ہیں. لیک کیا ہے کہ مجھے نہ نہیں کہنی آتی. اگر میں ایسے گروپ میں جا رہی ہوں اینڈ آئی تھنک دیٹ اٹس ناٹ
for me, so I have to learn the skill. How can I say no? اصل میں اسکل کٹ کا لیک جو ہے بچوں کو ایسی چیزوں کی طرف اٹریکٹ اور انفلوئنس کرتا ہے کہ آپ فٹ ہونا چاہتے ہیں, سوشلی ایکسیپٹ کیوں ہونا, ایسے گروپ میں آپ کیوں سوشلی ایکسیپٹ ہونا چاہتے ہیں, بیکاز دے ڈونٹ نو دا سوشل اسکلز, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میک فرینڈز. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ جو بار بار ہم یہاں پر بھی آپ کہتے ہوئے سنائی ہم ہوتا ہے کہ بچوں کو اسکل کٹ دیں, آپ بچوں کو سکھائیں نہ کیسے کہتے ہیں دوست کون سے بنیں گے, پڑھائی کے فیصلے کیا ہوں گے, پیرنٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, ڈرگز جب پریزنٹ ہوں گی. تو ہمارے ہاں تو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں دیا جاتا کہ ڈرگ آپ کی زندگی میں پریزنٹ ہوں گی, آپ کی زندگی میں یہ ڈیٹنگ اور لو کا معاملہ آئے گا, اس میں آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے, کب اس چیز کو انیشیٹ کرنا ہے. اسکل کٹ تو موجود ہے کہ آپ دوست کیسے بنائیں گے, بچوں کو سکھا دیا جائے ٹین ایج سے پہلے ہی. آپ ڈرگس کے بارے میں کیا کہیں گے, کیا فیصلہ کریں گے, یہ پہلے سکھا دیا جائے. آپ ریلیشن شپ میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے, ڈیٹنگ کا جو ایشو آج کل ہمارے بہت نظر آتا ہے, یہ کب فیصلہ کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ سیلف اسٹیم, آپ خود سے کتنے مطمئن ہوں گے, یہ سب سے زیادہ ضروری بچوں کو سکھانے کی ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو نہ کہہ دیتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ کول, سو دیٹس اوکے, کہ آپ اپنے ساتھ کمفرٹیبل ہوں, آپ کو دوسروں کی نظر میں ایسا نہیں. تو یہ ساری چیزیں وہاں سے سیکھیں. یہ ایکسکیوزز ہی ہوتی ہیں کہ مجھے اس لیے کیمیکل کرنا پڑا کیونکہ ایوری بڈی واز ڈوئنگ. مجھے تو نہیں پتا کہ میری باڈی اس کیمیکل کو, جو کہ سوشلی ایکسیپٹیبل چیز بنی ہوئی ہے, وہ جا کے کیا کرے گی. اب اگر 10 لوگ کر رہے ہیں, یا جیسے 10% چانسز ہیں کسی کے ایڈکشن ڈیولپ, مجھے نہیں پتا کہ میری باڈی میں ایڈکشن کا جینیٹک میک اپ ہے اور میرے لیے ایک ڈرنک کی مصیبت بن جائے گا. سو عقل مندی یہ ہے کہ آئی ول ناٹ چوز اٹ ایون اگر سوشلی ایکسیپٹیبل بھی ہوئی. اب جو پیشنٹس, جو ہمارے پیشنٹس ہیں اور جو پیرنٹ بھی ہیں, تو اس میں ان کے لیے کتنا مشکل ہے. اپنے بچے کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیمیکلز ٹھیک نہیں ہیں, اور خود اگر وہ کر رہے ہیں, آلدو وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, تو میسج ان کو کیا جا رہا ہے بچوں کو, ٹھیک. اصل میں یہ جو بھی میسج آپ کے تھرو یا بچے آبزرو کرتے ہیں, آپ نہ بھی کہیں تو وہ آبزرو کرتے ہیں. یا چائلڈ ابیوز کی بھی, تو کہیں ان کا جو دماغ ہے نا اس طرف چلا نہ جائے. حالانکہ معاشرہ بڑی تیزی سے ان کو فوراً سے عمر سے پہلے سکھا دیتا ہے کہ سگریٹ بھی ہوں ہے, چرس بھی ہوں ہے, تے شراب بھی ہوں ہے, تے نیند دیا گولیاں بھی ہوں نے, تے گرل فرینڈ بھی ہوں ہے, تے سنیک آؤٹ کرنا بھی ہوتا ہے, اینڈ واٹ ناٹ. سو زیادہ بہتر کیا ہے, آپ سکھا دیں کہ معاشرہ سکھائے, ٹھیک ہے نا. پیرنٹس کی یہ ذمہ داری, لیکن پیرنٹس کا انفارچونیٹلی دھیان کس بات پہ ہے, ایدی وارڈروب پوری ہے, یہ برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے, بیکاز بچہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے آپ سے کہ آپ کی جو نیڈز ہیں نا, مجھے گاڑی جو ہے نا وہ آپ اپ گریڈ کر دیں, سال ہو گیا ہے میری گڈی نہیں تسی چینج کی تھی. اینڈ پیرنٹس اور بچوں کا تعلق یہاں تک جڑ کے رہ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے پیرنٹس کی صرف جاب ہے اصلاح کرنا, اساتذہ اور پیرنٹس, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہوا ہے کہ آپ نے اصلاح کرنی ہے. حالانکہ وائف ہسبینڈ کی یہ جاب نہیں ہے, بٹ وہ بھی بہت اچھے طریقے سے یہ کام کرتے ہیں ایک دوسرے کی اصلاح, وچ از ناٹ رائٹ. کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں ان بچوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ ایڈکشن میں ہوتے ہیں, الکوہل میں ہوتے ہیں. ان کے لیے ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے ایڈلٹ چلڈرن, ایڈلٹ چلڈرن. اور جب ان کو اسیس کیا جاتا ہے اس بارے میں کہ ان کو سیف کیا جائے, اور ان کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ نشہ کریں گے, تو آپ کو پتہ ان کا آنسر کیا ہوتا ہے, موسٹلی کا آنسر ہوتا ہے ایسے نہیں کریں گے. واٹ ڈز اٹ مین, کریں گے بٹ ایسے نہیں. اب ان کو کیا لگتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر, یا یہ ان کے ہاتھ میں ہے. دس از ویری ڈینجرس آنسر, کہ ایز ایف کہ ان کو لگتا ہے کہ میرے جو پیرنٹ ہیں یہ جو نشہ کر رہے ہیں یہ اپنی کوتاہی, بے وقوفی کی وجہ سے ایڈکشن میں ہے. تو بچوں کو تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ون آف دا چیلنج سم ٹائم وی ہیو ہیئر,
کہ اگر ایک پیشنٹ ہے اور اس کا بچہ 7 سال کا ہے 5 سال کا ہے اور اس بچے کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ٹریٹمنٹ میں لے کر آئیں، اینڈ فیملیز ہمیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اس کو نہیں پتا، اور ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہے، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو پتا ہوتا ہے. آپ کے بچوں کے میں نے بہت محنت کی آپ کی فیملی کے ساتھ کہ ان کو پتا ہے، اور اگر نہ پتا ہو اور وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے رہیں، فیملی یہ سمجھتی رہے کہ نہیں ان کو نہیں پتا، بچوں کو سب پتا ہوتا ہے. ٹریٹ دیم، اور خاص کر کے ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی کیونکہ ان کا صرف آپ کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا، انہوں نے باہر اپنے ان کا ایک سوشل سرکل بھی ہوتا ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں بہت کوئکلی ہو رہی ہوتی ہیں. سو بات وہی ہم کر رہے ہیں کہ یہ جب بیماری ایک بہت اسٹرانگ ہے، یہ سیکھے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہی بات ہم فیملی سے اور پیشنٹ سے کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سنگل یہ فیصلہ کر لینا کہ اب ہم نے نشہ نہیں کرنا یا اب ہم پرووکنگ اور انیبلنگ نہیں کریں گے، تو اس سے کام نہیں بنتا نا. آپ کو سیکھنا پڑے گا اچھا اگر ہم نے انیبلنگ پرووکنگ نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا ہے. اور وہ جو بات میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو یہ فکر کرنے کی شاید فائدہ نہیں ہوگا کہ یہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا کہ یہ نشہ تو نہیں کر لے گا، اس فکر میں رہنا اچھا ہم نے یہ اتنا علاج کروایا ہے آتے رہے ہیں تو یہ نشہ تو نہیں دوبارہ کر لے گا. اس فکر میں رہنے کی بجائے اگر آپ صحیح سوالوں کے جواب اور ایکشن ڈھونڈ لیں کہ اگر یہ نشہ کر لے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر یہ نہیں کرے گا تو ہم نے، جو آپ نے کہا نا کہ فیملی نے مجھے اتنا ڈاؤن کیوں جانے دیا، کیوں انہوں نے مجھے رائٹ ٹائم پر ٹریٹمنٹ، فیملی کی ہی یہ ڈیزیز ہے. یہی بات ہم یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیملی کی، اٹ از اے فیملی ڈیزیز. پیشنٹ ڈینائل میں ہوتا ہے تو فیملی بھی ڈینائل میں ہوتی ہے. پیشنٹ اگر کسی ودرال میں ہوتا ہے تو فیملی کو بھی ودرال ہو رہے ہوتے ہیں. سو اس مسئلے کا، اس مشکل کا حل جو ہے وہ اگین پھر کامن سینس سے تو نہیں نکلے گا، کیونکہ پہلے کتنے عرصے کو اسی کامن سینس کو یوز کرتے ہوئے مسئلے بڑے، ٹھیک تو نہیں ہوئے. ٹھیک، پرووک کرنے سے، غصہ کرنے سے، بری بری باتیں کہنے سے صرف بھڑاس نکل سکتی ہے، حل تو نہیں نکل سکتا. حل تو صحیح ایکشن لینے سے ہی نکلے گا. اور جو بات ہم اگین میں کہہ رہی ہوں کہ پیشنٹ کے پیچھے نہیں لگنا، علاج کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے. آپ سمجھیں آپ کو کہاں مشکل پیش آتی ہے، ہم نہ نہیں کہہ سکتے تو کیوں نہیں کہہ سکتے، ہمیں کیا فیئرز ہیں، یہ برا مان جائے گا، یہ بدگمان ہو جائے گا، یہ ہمیں اچھا پیرنٹ نہیں سمجھے گا.